المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ، فرماتے ہیں سرکش گھوڑا ہے، اسے اگر چھوڑ دو گے جہاں اس کا دل کرے گا یہ دوڑنا شروع کر دے گا۔ فرمائیے تیرا کام ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ گھوڑا تب کام کا ہے جب آپ بولیں جہاں چلے، جہاں آپ بولیں دیکھے، جس ڈائریکشن میں آپ بولیں یہ چلنا شروع کر دے۔ لیکن اگر تو اس پہ سوار ہو گئے، یہ سرکش ہو گیا، یہ خود کو بھی قتل کرے گا، تیرا بھی قاتل بنے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے آپ اپنے بچے کو بغیر بریک کے گاڑی دے دو اور بول دو مولانا مجھے اپنے بچے سے بڑا پیار ہے، دنیا بولے گی تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں کہ تم نے لاکھوں کی گاڑی بھی دی، گاڑی کا بھی نقصان کیا، بچے کو ڈرائیونگ نہیں سکھائی، بچے کا بھی نقصان کیا، اور جسے پتہ ہی نہیں گاڑی کو ڈرائیو کیسے کرنا۔ ہماری مثال اسی طرح ہے، اتنی بڑی گاڑی اللہ نے ہمیں دی ہے پر ہمیں ڈرائیو کرنا نہیں آتا کہ گاڑی کو چلانا کیسے ہے، اس ریس کہاں سے لگتی ہے، بریک کہاں سے لگتی ہے، ایموشنز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، خیال کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، قوہ وہم کیا ہے، قوہ خیال کیا ہے، قوہ لامسہ کیا ہے، یہ ساری طاقتیں جو پروردگار عالم نے دی ہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ انسان کیا ہے۔ ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے انسان انسان ہے، پینے کی وجہ سے انسان انسان ہے، شہوت کی وجہ سے انسان ہے، لذت نکاح کی وجہ سے انسان ہے۔ یہ ساری چیزیں حیوان کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے، انسان پتھر نہیں ہے، انسان درخت نہیں ہے، انسان حیوان نہیں ہے۔ جب میں بولتا ہوں انسان حیوان نہیں ہے تو جتنی صفات حیوانی ہے وہ انسانی نہیں ہے۔ شہوت حیوان کے اندر، آپ کے اندر، مطلب اگر میرے اندر شہوت ہے یہ جذبہ حیوانی ہے، جذبہ انسانی نہیں ہے۔ اگر میرا بدن بڑا ہو رہا ہے یہ صفت درخت ہے، صفت انسان نہیں ہے۔ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے یہ جذبہ حیوان کا ہے، کیونکہ ایک بلی کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اگر میرے اندر شہوت ہے، شہوت ایک حیوان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اب کم و زیاد کرنا، اس کو بڑھانا یا کم کرنا، یہ ہر کسی کی لمٹ الگ ہے۔ تبھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ ضعیف بنایا۔ کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے، کیونکہ میرے اندر اتنی شہوت نہیں جتنی گھوڑے کے اندر ہے۔ میں اتنا کھانا نہیں کھا سکتا جتنی بھینس کھا سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کھاتے ہیں کہ کوئی بھینس بن گئے ہو، یہ مثالیں آپ کیوں دیتے ہیں؟ مطلب وہ بھینس اور وہ کامن ہوتا جاتا ہے۔ ایک انسان کو 100 بار سمجھا سمجھتا نہیں تو بالکل گدھا ہے۔ آپ کیوں مثالیں دیتے ہو گدھوں کی؟ خود خدا قرآن میں دے رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا اپنی پیٹھ پہ کپڑے اٹھاتا ہے۔ ہو سکتا ہم ایک دوسرے کو انسان دیکھ رہے ہیں پر خدا ہمیں گدھا دیکھ رہا۔ اگر وہ صفات گدھے والی صفت آ گئی، صبح سے شام تک حیوانی صفت آ گئی، آج پورا معاشرہ، ویسٹرن معاشرہ دیکھ لے یا دوسرا معاشرہ دیکھ لے، صرف صفات حیوانی کے پیچھے۔ خدا کہتا میں نے تجھے ضعیف بنایا۔ کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے میں نے تجھے حیوان سے بھی کمزور بنایا۔ کیوں کمزور بنایا؟ کل تو یہ نہ بولے کہ اس چیز کی وجہ سے میں انسان تھا لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ آپ بولتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے کیوں اشرف ہے بھائی؟ کیوں اشرف ہے انسان؟ میں اشرف المخلوقات ہوں، میرا جسم حیوان سے کمزور، میری نگاہ حیوان سے کمزور، میری شہوت حیوان سے کم، میرا دوڑنا حیوان سے کم، میرے بچے پیدا کرنا حیوان سے کم۔ میں کس چیز میں اشرف ہو گیا؟ کتے کی سونگنے کی طاقت انسان سے زیادہ، شیر کے دوڑنے کی طاقت انسان سے زیادہ، بھینس کے کھانے کی طاقت انسان سے زیادہ، بچے پیدا کرنے کی طاقت کتیا میں انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تو اشرف ہے؟ تو اپنی کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ پھر کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ میں کائنات کو تسخیر کیسے کرتا ہوں؟ وہ کون سا پاور ہے کہ اتنے طاقتور شیر کو پنجرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں؟ وہ کون سا پاور ہے؟ گھوڑا مجھ سے طاقتور ہے بٹ میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ وہ کون سا پاور ہے کہ میں سفینوں کو چلا کے سمندروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں؟ وہ کون سا پاور ہے کہ میں ہوائی جہاز بنا کے اللہ کی ہواؤں کو چیرتا ہوا سفر کرتا ہوں؟ اس چیز کی وجہ سے تو انسان ہے، جسم کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ یہ پاور تو خدا نے حیوان کو بھی دی ہے۔ میرا جسم اتنا کمزور، نہ گرمی برداشت کر سکے نہ سردی، سردیوں میں کوٹ کی ضرورت، گرمیوں میں کمزور کپڑوں کی ضرورت۔ لیکن آج تک کوئی کتا دیکھا کوٹ پہن کے گھومے؟ آج تک کوئی سردیوں میں بطخ دیکھی کہ گرم گرم کپڑے پہنے؟ مطلب خدا کیا بتا رہا ہے کہ بطخ میں تجھ سے زیادہ سردی برداشت کرنے کی طاقت ہے، کوے میں تجھ سے زیادہ طاقت ہے۔ اے انسان اب پورے معاشرے کو دیکھے
ویسٹرن سوسائٹی ہو یا کوئی اور معاشرہ ہو، صرف لذت یہ حیوانی کو بڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ انسان کا سیکس لمیٹڈ ہے، شہوت لمیٹڈ ہے، پوری ایک انڈسٹری ہے، میڈیسن انڈسٹری، کہ ایسی دوائیں بناؤ انسان کی شہوت بڑھے، شہوت بڑھے، شہوت بڑھے، شہوت بڑھے۔ لمیٹڈ وجود، اللہ نے لمیٹڈ شہوت اب انڈسٹری بنا دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے میں اس چیز کی وجہ سے انسان، میں یہ لذت لینے کے لیے دنیا میں آیا، پوری انرجی لگا دیتا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ پورا معاشرہ صرف لذت یہ جسمانی کے پیچھے۔ یہ ریسٹورنٹس کی جتنی چین کھلی ہوئی ہیں، کس کے لیے ریسٹورنٹس؟ روح کے لیے، جسم کے لیے، کیونکہ انسان کو کھانا پسند ہے، ورائٹی ہو کھانا کتنا زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیے فرق ہے جسم اور فرق ہے روح۔ جسم لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ لذتوں میں خوش ہو جاتا ہے، پر خواہش انسان ان لمیٹڈ ہے۔ یہ کل کا موضوع ہو جائے گا کہ انسان فرق نہیں کر پاتا کہ میرے اندر سے جو خواہش آ رہی ہے، کیا یہ خواہش میرے جسم کی ہے یا یہ خواہش میرے روح کی ہے۔ جب وہ روح اور جسم کو ڈیفائن نہیں کر پاتا، وہ روح کی خواہش کو جسم پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا۔ کیونکہ جسم، آپ کا دل کرے گا، جب بھوک لگتی ہے نا بندے کو، ماہ رمضان ہے تو آپ کو یہ احساس زیادہ ہوگا، جب بھوک لگتی ہے نا دل کرتا ہے پورا سفرہ کھا جاؤں، خواہش ہوتی ہے نا پورا کھا جاؤں، پر جسم لمیٹڈ ہے، تھوڑا کھایا پیٹ بھر گیا۔ اسی طرح شہوت میں ہوتا ہے انسان، دنیا کی ہر لذت محدود ہے، کھانا کھاؤ گے میکسیمم آدھا گھنٹہ سپرے بیٹھے فل، پھر لذیذ ترین طعام لائے جو انسان کہتا ہے دور کرو دور کرو۔ شیطان کو پتا ہے انسان تنوع پسند ہے، کسی جگہ پہ اسٹاپ نہیں مارتا، تبھی دنیا کی ساری فیکٹریز اور انڈسٹریز آپ کے لیے ورائٹی بناتی ہیں۔ آپ کسی چیز پہ مطمئن نہیں ہوتے، کہو گے آج نیا موبائل آ جائے لے لوں، نیکسٹ ایئر اور نیا آ جائے، یہ گاڑی لے لوں اگلے سال اور نئی گاڑی آ جائے، کسی جگہ پہ انسان رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اب شیطان کو بھی پتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے، اور انسان کو نہیں پتا کہ میرا مزاج کیا ہے، لہٰذا ہمیں ورائٹیز میں اتنا گھماتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ واقعی میرے وجود میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور کس چیز کی میں تلاش میں نکلا ہوا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ باڈی کی ڈیمانڈ کیا ہے اور روح کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو آج یہ سوال ذہن میں رکھیے کہ انسان درخت نہیں، انسان پتھر نہیں، انسان حیوان نہیں۔ شہوت جذبہ حیوانی، بھوک جذبہ حیوانی، چلنا پھرنا جذبہ حیوانی، رات کو سونا جذبہ حیوانی، شادی کرنا جذبہ حیوانی، بچے پیدا کرنا جذبہ حیوانی۔